مومنین جہاں بھی چند مومنین ہو، دو مومنین ہوں، دو مومن کہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور عادل ہیں دونوں، اور ہونا چاہیے. میں پہلے بھی بارہا بعض عرائض میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مومن کم از کم عدالت مومن کے اندر، عام مومن کے اندر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے، اس کی شہادت قبول کی جا سکے. اس سے باہر اگر ہے وہ فاسق ہے، وہ مومن نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، بعض ہیں کھانا کھا لیتے ہیں، رشتے لین دین کر لیتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. بلکہ بعض ایسے ہیں جو اور بہت سارے دینی معاملات، قومی معاملات کسی کے ساتھ مل کر انجام دیتے ہیں، کسی کو اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اسی لیڈر کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں عادل نہیں ہے، نماز باطل ہے. اب نماز باطل ہے تو سیاست بھی باطل ہے، آپ کی نماز باطل ہے، قومیات بھی باطل ہیں. اگر نماز باطل ہے تو تمام امور باطل ہیں اس شخص کے خلاف جس میں اتنی عدالت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکے. عدالت جو فقہ میں بیان کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کھلم کھلا واجبات ترک نہ کرتا ہو اور سر عام برملا لوگوں کے سامنے نظروں میں حرام کا مرتکب نہ ہوتا ہو، حرمات خدا کو پائمال نہ کرتا ہو. یہ عادل انسان ہے. عادل یعنی واجبات و فرائض کو بجا لاتا ہو، تمام ترک نہ کرے، اور حرام و محرمات کو ترک کرتا ہو، خصوصاً کبیرہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو کھلم کھلا. یہ عادل انسان ہے. کم از کم مومن کو اتنا ہونا چاہیے کہ فرائض اپنے بجا لائے اور محرمات سے دور رہے، تاکہ کسی وقت اگر کسی نے اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لی اس کی عبادت باطل نہ ہو. اب اپنے آپ کو انسان مومن بھی کہلائے اور اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے. عام آدمی مثلا 2 ساتھی ہیں، حکم ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھنی ہے تو جماعت قائم کر لو. وہاں پر جماعت کے لیے ہم نے یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر ایک کے لیے پیشہ ور فرض کر لیے ہیں. یعنی امام جماعت ہونا پیشہ ہے، تنخواہ پہ رکھا جائے، جبکہ دین اسلام میں پیش نمازی پیشہ نہیں ہے، شغل نہیں ہے، کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی عام حالت کا نام ہے. جس طرح گواہی دینا، پیشہ ور تو گواہ نہیں ہوں گے. جو مومن حاضر ہے ماجرا میں، معرکہ میں، جو دیکھ رہا ہے وہ گواہی دے دے، یہ شاہد ہے، یہ عادل ہے، گواہی اس کو دینا چاہیے. اسی طرح نماز کے لیے ہر مومن آمادگی رکھتا ہو، اتنا علم رکھتا ہو، اتنا تقوی رکھتا ہو، اتنی عدالت رکھتا ہو کہ نماز پڑھا سکتا ہو. یہ عام مومنین کی ذمہ داریوں میں سے. ابھی ہم نے سب پیشے بنا دیے. مثلا نماز جنازہ پڑھانا پیشہ ہے، نکاح پڑھانا پیشہ ور ہے، پیشہ ور نکاح پڑھانے والا، پیشہ ور جنازہ پڑھانے والا، پیشہ ور تلقین پڑھنے والا، پیشہ ور کفن پہنانے والا، پیشہ ور گور کھودنے والا، پیشہ ور دفن کرنے والا. عام مومنین کو یہ کام آتے ہی نہیں. میت نہیں نہلا سکتے، مردہ شور بلایا جائے، اسپیشل رکھا ہوا ہے تنخواہ کے اوپر. یہ عام مومنین سے متعلق فرائض ہیں، سب کو پتہ ہونے چاہیے. یہ عام فرائض، عام واجبات اور عام ذمہ داریاں ہیں، عوامی اور عمومی. ان کے لیے اسپیشل طبقے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے سارا دین پیشے بنا کر پیشہ وروں کے سپورٹ کر دیا. مجلسیں پیشہ ور پڑھی، نمازیں پیشہ ور پڑھائیں، نکاح پیشہ ور پڑھائیں. یہ عام مومنین کی ذمہ داریاں ہیں. ان کے لیے طبقات نہیں تھے، ہم نے خود اپنی سہولت کے لیے بنا لیے. کچھ نے ضرورت، جو پیشہ ور بن جاتے ہیں وہ ضرورت مند ہیں، اور جنہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ سہولت مند ہیں. کچھ نے سہولت کے لیے چھوڑ دیا ہے، کچھ نے ضرورت کے لیے اپنا لیا ہے، اور بگاڑ پیدا ہو گیا، نظام مختل ہو گیا ہے. عادل جس کے پیچھے، جس کے اندر یہ 2 خصوصیات ہوں کہ سر عام حرام کا مرتکب نہ ہوتا ہو اور سر عام واجبات کو ترک نہ کرتا ہو. نماز پڑھنی ہے اگر آپ نے تو آپ کے پاس امام عادل ہونا چاہیے. امام عادل. اور
کوئی بھی امام عادل ہو، نماز جماعت کے لیے حکومت سے منظور شدہ نہیں چاہیے امام، مومنین خود بن سکتے ہیں۔ ہر آدمی جو عادل ہے اور عالم ہے اور با تقوی ہے اور صحیح نماز قائم کر سکتا ہے، عادل ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ امام جماعت بن سکتا ہے، 2 آدمیوں کا، 4 آدمیوں کا۔ پیشہ ور ائمہ یہ ہم نے اختیار کی ہیں اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے۔ اس وقت مساجد کے اندر ایک معین فکس امام ہے، دوسرا پڑھا ہی نہیں سکتا۔ اب ہر نماز آپ نئے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ جو بھی مثلا یہاں حوزہ ہے، جامعہ ہے، طلاب ہیں، جن میں عادل تو الحمدللہ سارے ہیں، لیکن تجوید میں، قرآن پڑھنے میں، صحیح تلفظ میں مشکلات رکھتے ہیں بعض، قاری صاحب موجود ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ جو بھی صحیح قراءت کر سکتا ہو، قاری صاحب کہہ دیتے ہیں یہ پڑھا سکتا ہے نماز، اور پڑھاتے ہیں۔ یا اکثر آپ بتائیں گے ہر نماز کوئی نیا آدمی پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ عادل ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ اس میں تو پیشہ وری نہیں ہے کہ ایک معین آدمی ہی امام جماعت بنے۔ چونکہ یہ روزمرہ کا کام ہے، یہ لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، لیکن جمعہ و عید اور اس طرح کے دیگر موضوعات یہ حاکم کے اختیارات ہیں، چونکہ شعبہ حکومت کا ہے اور یہ کام متعلق حکومت کے ہے۔ اگر عوام میں امام جماعت عادل نہیں ملتا، اگر کوئی مجتہد، خود ساختہ مجتہد مادرزاد جیسے ہیں، یہ فارغ التحصیل مدرسوں کے مجتہدین کم ہیں اور مادرزاد مجتہد زیادہ ہیں، ان پڑھ، جن کی اپنی شریعت ہے، فتاویٰ ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں کہ جی ہماری مسجد میں امام عادل نہیں ہے کوئی نماز پڑھانے والا، تو وہ کہتے ہیں نماز ہی چھوڑ دو، نماز واجب تخییری ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ اگر امام نہیں ہے تو نماز معطل نہیں کرو، امام ڈھونڈو، کوئی عادل تو بنو، کوئی مومن خود عادل بن جائے۔ ایک صاحب وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنا شہریہ لینے آتے تھے، بوڑھے تھے، بہت بیمار تھے، وہ مسن تھے، چلا نہیں جاتا تھا، سردی، سخت سردی میں وہ آئے اپنا شہریہ یعنی منتھلی جو حق ہوتا ہے وہ لینے کے لیے، عصا کے ساتھ پھسل بھی رہے تھے، برف بھی پڑ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا جی آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ خود زحمت کرتے ہیں، کسی بندے کو بھیج دیا کریں اپنی جگہ۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی تاریخ کو میں خود ہی بندہ بن جاتا ہوں، کہتے ہیں پہلی تاریخ کو خود ہی بندہ بن جاتا ہوں۔ وہ بھی اسی طرح مومن ایک آدمی عادل بن جائے، بندہ بن جائے نماز پڑھانے کے لیے، باقی اگر ضرورت نہیں سمجھتے تو ایک آدھ کو تو بندہ بننا چاہیے کہ نماز پڑھا سکے۔ نماز کیوں معطل کرتے ہو؟ اگر امام نہیں ہے نماز کیوں معطل کرتے ہو؟ یہ کیسا دین شناسی ہے کہ آپ نے نماز ہی کہا چھوڑ دو؟ کیوں؟ امام نہیں ہے۔ امام نہیں ہے تو امام پیدا کرو، آپ عادل پیدا کرو، آپ